شکایت کر رہے ہیں جس نے اپنی والدہ کی بے عزتی کی تھی اور ان کو جو ہے دھتکارا تھا، تو وہ جب بیمار ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے جب دوا دی تو رونے لگے. جب ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیوں روتے ہو، تو کہنے لگے کہ میرے 3 لڑکے ہیں جو میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں لیکن مجھے پوچھنے تک نہیں آتے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس نے والدین کے ساتھ سلوک کیا تو اب قدرت اس کو جو ہے دہرا رہی اور کہا کہ میرے جو 3 لڑکے ہیں وہ میری پرواہ نہیں کرتے، کئی دنوں سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئے. چنانچہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی. وہ شخص رات کو تنہائی میں انتقال کر گیا. صبح کے وقت جب محلے والوں نے دیکھا تو چیونٹیاں اس کو کاٹ رہی تھیں اور وہ خدا کو پیارا ہو چکا تھا. باقی والدہ سے زیادتی کرنے والوں کو اس دنیا میں سزا مل کر رہتی ہے. مطلب دنیا میں تو سزا ملتی ہے اور وہ خود دیکھتا ہے، اس بات کو فیل بھی کرتا ہے اور آخرت میں تو آپ انجام جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے صرف 3 دن تک حالت نظام میں رہا، مطلب موت کی حالت میں رہا. اتنی بری موت مرا کہ آج تک ایسی موت میں نے پچھلے 40 سال کے عرصے میں نہیں دیکھی. اس کا منہ نیلا ہو جاتا تھا، آنکھیں باہر نکل آتی تھیں اور منہ سے دردناک آوازیں نکلتی تھیں جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا. مرنے سے ایک دن قبل یہ کیفیت زیادہ ہو گئی، آواز اور زیادہ تیز ہو گئی اور وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنے شروع ہو گئے. مطلب ان کی چیخ و پکار کی آوازیں ایسی تھیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا. جو دوسرے مریض تھے وارڈ پہ بیڈ پر، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کیا ہوا تھا. چنانچہ اس کو وارڈ سے دور ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا تاکہ آواز کم جائے، مگر پھر بھی یہ حالت جاری رہی. اس کا والد مجھے یہ کہنے کے لیے آیا کہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا دیں. مطلب اتنے والدین اس سے تنگ آ گئے کہ صاحب اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں. اس کے والد نے کہا تاکہ مر جائے، ہم سے ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی. میں نے اس کے والد صاحب کو پوچھا کہ اس نے کیا خاص غلطی کی ہے کہ اس کا والد فوراً بول اٹھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا. یہ بری موت اس کا نتیجہ ہے. آپ اندازہ لگائیں. اور آج باقی ہمارے معاشرے میں یہ لعنت عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو ماں پر فوقیت دیتے ہیں، متعیت دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں کے والدین کا مقام جو ہے وہ بیوی سے افضل ہے. جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام میں اسی حد میں رکھنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ مقدم ہے، پہلے والدین اس کے بعد دوسری چیزیں. تو ہم نے چونکہ شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی چوکڑی بھول جاتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، ہمیں پڑھایا لکھایا ہوتا ہے، ہماری تربیت کی ہوتی ہے. اور جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ والدین کو توبہ نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو کہ سب سے شدید مطلب اللہ کا عذاب میں سمجھے اپنے آپ کو مبتلا کرنے والی بات ہے. تو فرمایا تو اس کا والد فوراً بول اٹھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکتا تھا. یہ بری موت اس کا نتیجہ ہے. میرا ایک دوست ایسی بستی میں رشتہ داروں سے ملنے گیا، وہاں ایک واقعہ ہوا تو جو درج کر رہا ہوں. اس بستی میں ایک کسان کے گھر اس کی ماں اور اس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا. کئی دفعہ اس کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی، بہت محنت سماجت سے اس کو واپس لے آتا تھا. اس کی بیوی نے آخری بار یہ شرط رکھی کہ تو اپنی والدہ کو اپنی ماں کو مار دے، ختم کر دے تو پھر میں تمہارے گھر آؤں گی. مطلب یہ اس کی بیوی نے شرط رکھی. اس کسان نے روزانہ کے اس جھگڑے سے تنگ آ کر آخرکار اپنی ماں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا. مطلب اس نے ایک پروگرام بنایا کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے بیوی کی بات مانی. اب آپ اس کا انجام سنیں. وہ کسان روزانہ کمار مطلب گنا کھیت سے کاٹ کر بازار میں بیچا کرتا تھا. ایک دن اپنی ماں کو کھیت میں اس بہانے سے لے گیا کہ وہ کمار کا گھٹا اس کے سر پر رکھوا دے. مطلب اس لیے لے گیا کہ وہ گنے کا جو گٹھڑی ہے وہ اس میں مدد کروا کے اس کے سر پر رکھا دے. اس کی والدہ جو ہے، لیکن اس کا پلان جو ہے وہ اور تھا. چنانچہ والدہ کو ساتھ کھڑا کیا اور کمار کاٹنا شروع کی، مطلب گنے کو کاٹنا شروع کیا کھیت سے، اور ایک دم اپنی کلاڑی سے ماں کو ختم کرنے کے ارادے سے حملہ کیا.
تو زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، مطلب اس شخص کے جو ہے زمین نے پاؤں کو پکڑ لیا، کلاڑی دور جا پڑی اور اس کی ماں چلاتی ہوئی اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں کی طرف بھاگ گئی۔ اسی دوران زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نکلنا شروع کر دیا، مطلب وہ کسان جو تھا وہ دھنسنا شروع ہو گیا زمین۔ ماں چلاتی ہوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے گاؤں کی طرف دوڑی، اسی دوران زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نکلنا شروع کر دیا۔ تو کسان نے چلانا شروع کیا، اونچی آواز سے اپنی ماں کو پکارتا اور معافی مانگتا رہا، مطلب جب موت کو قریب سے دیکھا نا تو اس نے اب کہا کہ ماں میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، اور چلانا شروع کیا، مگر کھیت دور ہونے کی وجہ سے لوگوں تک اس کی آواز بہت دیر کے بعد پہنچی۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو چھاتی تک زمین اس کو نگل چکی تھی، مطلب وہ سینے تک جو ہے گلے تک وہ دھنس چکا تھا زمین کے اندر، اور اس کا سانس بھی بند ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں آہستہ آہستہ زمین میں دفن ہوتا گیا۔ لوگوں نے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی مگر زمین نے اس کو نہ چھوڑا اور وہیں مر گیا۔ تو آپ نے دیکھا یہ چند سال پہلے کا واقعہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اور تحقیق شدہ ہے، مطلب یہ بالکل ایک اتھینٹک واقعہ ہونا ہے پیش کیا۔ اسلام اور خدمت والدین، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ حضرت ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ مطلب اس نے سوال کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ ہی دوزخ ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر والدین کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو یہی نافرمانی تمہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ حدیث کا مفہوم جو ہے یہ ایک سنہری اصول ہے، اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر ہی میں رہتے ہوئے جنگوں میں شریک ہوئے بغیر صحابی کا درجہ ملا، دنیا اور آخرت میں سرخرو پائی۔ اس کے برعکس مطلب اس کے برخلاف جس نے ان سے بد اخلاقی کا ارتکاب کیا جہنم کا سزاوار ہوا، مطلب والدین سے جس نے بد اخلاقی سے پیش آیا، ان کی فرما برداری نہیں کی تو وہ جو ہے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جس نے اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہ کی وہ اپنی اولاد سے اپنے بڑھاپے کے دوران کیا توقع کر سکتا ہے؟ مطلب جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ دنیا کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک سائیکل ہے کہ اگر ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی کیکر کا بیج بوئے اور سیب کی امید رکھے کہ ناممکن بات، مطلب ہم ان کی نافرمانی کریں اور جنت کی آرزو رکھیں تو اس سے زیادہ کوئی جو ہے بے وقوف اور جاہل انسان نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں رنگنے والے رنگوں کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ 1950 میں ان کا کاروبار لاکھوں میں تھا۔ جب دولت زیادہ ہو گئی تو غرور آ گیا ان کے اندر، لوگوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا، مطلب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بالا برتر سمجھتا تھا۔ ایک روز ماں نے پاس بٹھا کر نصیحت کرنا چاہی کہ بیٹا لوگوں سے اچھا سلوک کیا کرو اور دوسروں کو بھی انسان سمجھا کرو۔ کہ بٹھا کے کیونکہ والدہ نے محسوس کیا کہ اس کو جب سے دولت ملی ہے اس کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ ایسے لوگ نصیحت ان کو اتنی بری لگی، مطلب اس شخص کو ماں کی نصیحت بہت بری لگی اور اتنی بری لگی کہ گالی گلوچ کے بعد ماں کو توبہ استغفار اس نے توبہ نعوذ باللہ تھپڑ مارا۔ اس واقعے کے 1 سال کے اندر اس کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، دکان بک گئی اور اب 2 وقت کی روٹی کے لیے مزاروں کے باہر بیٹھا رہتا ہے۔ عبرت عبرت عبرت، ایسے لوگ مدتوں زندہ رہتے ہیں تاکہ قرآن مجید کے الفاظ میں ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنا کر رکھا جاتا ہے، مطلب اس کو جو ہے نشان عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔
قرآن مجید نے والدین سے سلوک کے بارے میں متعدد مقامات پر تاکید اور ان کے ساتھ بہترین طرز عمل کا راستہ دکھایا ہے۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید میں فرمایا ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا اور والدین کا شکریہ ادا کرتے رہیں، مطلب ان کا شکریہ ادا کریں، ہمیشہ ہر وقت خندہ پیشانی سے، عزت و انکساری سے ان کی خدمت میں پیش رہیں۔ جس طرح ہم اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ چومتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھر پر جب جائیں تو والدین کی بھی جو ہے وہ دست بوسی کریں، ان کا ہاتھ چومیں، ان کی دعائیں لیں، اور جب صبح گھر سے نکلیں تو والدہ کا ہاتھ جو ہے اپنے سر پر پھروائیں، ان کی شفقت لیں، ان کی دعائیں لیں، اور پھر آپ کام پر جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن میں جو ہے وہ آپ کا کاروبار بھی چمکے گا اور آپ کی زندگی کو مطلب یہ ہے کہ ان سے فیض ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بالکل آزمودہ مطلب فارمولہ ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔